کرم کی کیا بات مولا تیرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین. اما بعد. بزرگان ملت، برادران عزیز، بزرگوں نے کہا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند تھی؟ تو کہا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ خدا کا ذکر پسند تھا. پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ تو کہا کہ اللہ کو اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ کو آپ کا ذکر اور آپ کو اللہ کا ذکر سب سے زیادہ پسند ہے. اسی وجہ سے میرے بزرگوں اور دوستوں، انبیاء سابقین سے ہم سنتے اور دیکھتے آئے، پڑھتے آ رہے ہیں، کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جنہوں نے میرے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر نہ کیا. ذکر خالی ذکر ہی نہیں بلکہ عظمت کے ساتھ، کمال کے ساتھ، فضائل کے ساتھ ذکر کیا. اسی طرح صحابہ کی سنت کو جب دیکھتے ہیں تو صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے. کوئی کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم صفی اللہ ہے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ حضرت نوح نجی اللہ، کوئی کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، کوئی کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ. اس جماعت کے پاس سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ہوا. آپ نے صحابہ کی ان باتوں کو سماعت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، ہاں سنو، آدم ویسے ہی ہیں جیسے تم نے کہا، نوح ویسے ہی ہیں جیسے تم نے کہا، ابراہیم ویسے ہی ہیں جیسے تم نے کہا، موسیٰ ویسے ہی ہیں جیسے تم نے کہا، عیسیٰ ویسے ہی ہیں جیسے تم نے کہا، لیکن سنو کہ میں حبیب اللہ. حبیب کا مطلب کیا ہے؟ حبیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات اقدس جو خدا کے پاس سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ حبیب ہے. پھر علماء نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو حبیب اللہ کہا. تو ان دونوں کا فرق بتایا کہ خلیل اور حبیب کا فرق کیا. خلیل وہ ہے جو خدا کی رضا چاہے، اور حبیب وہ ہے کہ جس کی رضا خدا چاہے، وہ حبیب. اللہ جو ہے کسی کا محتاج نہیں ہے، بالکل برحق ہے، لیکن اللہ کسی کی رضا چاہیے، اس کا اختیار ہے، اس کو اختیار ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے بزرگوں نے مختصر تعریف یہ بیان کی کہ بعد از خدا بزرگ کے یہ قصہ مختصر، کہ سارے فضائل، سارے کمالات کو اگر بیان کیا جائے تو اس کا 1% کا لاکھوں میں سے 1% بھی ادا نہ ہو سکے. کہ خدا کی ذات کے بعد آپ ہی کی ذات سب سے اعلیٰ. اس لیے قصید برہ والے حضرت بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دامت دعتہ النصارى، کہ نصارہ نے، عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں غلو کرتے ہوئے، اپنے نبی کی محبت میں بھٹکتے ہوئے خدا کہہ دیا تم اس سے بچو، بس اس کے سوا جو فضیلت چاہتے ہیں اپنے حبیب کے ساتھ وابستہ کرو، وہ برحق ہے. کوئی فضیلت آپ سے چھوٹی نہیں.
کوئی کمال آپ سے چھوٹا نہیں، کوئی عظمت آپ سے چھوٹی نہیں، کوئی خوبی آپ سے چھوٹی نہیں، وہ بالکل برحق ہے۔ اور یاد رکھو، اپنی تعریف آپ کرنا صرف خدا کو حق ہے، مخلوق کو حق نہیں ہے کہ اپنی تعریف آپ کریں، بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اگر تم کسی کے سامنے تعریف کر رہے ہیں تو گویا تم اس کو ہلاک کر رہے، لیکن پھر ارشاد ہے کہ اگر مخلوق میں کسی کو اپنی تعریف کا حق ہے تو وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، آپ کے سوا کسی اور کو حق نہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں منبر شریف اور تخت بچھایا جاتا اور حضرت حسان سے کہا جاتا کہ تم نعت کہتے جاؤ، جبریل امین تمہاری مدد کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف فرما ہے، صحابہ موجود ہیں، کہ یہ منظر کسی اور نبی کے پاس نظر نہیں آئے گا، کسی کو اس کا حق نہیں دیا گا، صرف اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی کو اس کا حق اور اختیار نہیں۔ اسی طرح میرے بزرگ اور دوستو، جیسا کہ کہا، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہر نبی با کمال ہے، ہر نبی کی عظمت ہے، ان کی اپنی خوبیاں ہیں، خصائص ہیں، ان کی اپنی بالکل شان ان کی جو ہے رحمتیں، برکتیں، نعمتیں ہیں، لیکن شاعر کہتا ہے وہ سب مل کر ان نعمتوں میں مشترک ہیں، اور آپ کی ذات ان سب سے ممتاز اکیلی تنہا ذات ہے، کہ آپ یہ ساری خوبیاں، یہ سارے کمالات، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری فضیلتیں آپ اپنی ذات واحدہ میں منفرد طور پر رکھتے ہیں، وہ سب میں تقسیم تھا، آپ کی ذات میں تنہا وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے واقعہ میں، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ توریت کی تلاوت کر رہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ متغیر ہو رہا، وہ نہیں دیکھ رہے، نیچے دیکھ کے پڑھتے جا رہے۔ حضرت ابوبکر دوسرے صحابہ نے ٹوکا، اے عمر کیا نہیں دیکھتے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ متغیر ہو رہا؟ تو حضرت عمر نے کہا میں توریت خدا کا کلام پڑھ رہا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنو، توریت خدا کا کلام ہے، برحق ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، برحق ہے، لیکن تم توریت سے ہدایت نہیں پا سکتے، تم کسی اور کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتے، میری موجودگی میں کسی کا کوئی شریعت کا داخل نہیں ہو سکتا، میری موجودگی میں کسی اور کی رسالت نہیں چل سکتی، میری موجودگی میں کسی اور نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، میری موجودگی میں میری شریعت کے سوا کسی اور کی شریعت نہیں چل سکتی۔ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ تو یہ عظمت کا باعث ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، آج ہم اپنی کامیابی کسی اور جگہ تلاش کر رہے ہیں، ہم اپنے دین کو چھوڑ کر، اپنے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو چھوڑ کر، آپ کی لائی ہوئی کتاب کو چھوڑ کر کسی اور جگہ ہدایت تلاش کر رہے ہیں، کسی اور جگہ سکون تلاش کر رہے ہیں، لیکن سکون ملنے والا نہیں۔ آج حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی پیشن گویاں قیامت کے بارے میں فرمائی، کیا کوئی اس میں سے جو ظاہر ہو چکی ہیں، کیا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے آپ نے پیشن گوئی فرمائی کہ قیامت کے قریب اسرائیل کی حکومت قائم ہوگی۔ قائم ہوئی یا نہیں؟ مانتے یا نہیں مانتے؟ آپ نے پیشن گوئی فرمائی کہ قیامت کے قریب حرمین شریفین ہرے بھرے ہو جائیں،
کیا آج نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہرے بھرے نہیں؟ کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے قریب وہ لوگ جو بغیر چپل کے پھرتے تھے، جن کی دنیا میں کوئی اہمیت نہ تھی، لیکن قیامت کے قریب بڑی بڑی بنیادی عمارتیں بنائیں، اونچے اونچے بنگلے بنائیں، کیا کوئی اس کا انکار کر سکتا؟ کیا اس کے کوئی انحراف کر سکتا ہے؟ چیلنج ہے ساری دنیا کو کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی ارشادات ہیں اس میں سے کسی ایک کو تم غلط ثابت کر کے بتاؤ، پورے نہیں، پورا قرآن نہیں، پورے احادیث نہیں، کسی ایک کو، صرف ایک ہی قرآن تو چیلنج کر رہا ہے۔ لیکن ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان یہودیوں کی طرح نہیں، ایمان عیسائیوں کی طرح نہیں، پھر ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ بس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہی حق ہے، اس کے سوا کوئی حق نہیں ہو سکتا۔ اس کو جاننا اور ماننا یہ ایمان، نبی ماننا یا ایک فلسفے کے طور پہ جاننا یہ ایمان نہیں ہے۔ چنانچہ یہودی آپ کو نبی جانتے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں جو علامتیں تھیں وہ سب جانتے تھے کہ آپ نبی برحق ہیں، نبی آخر زمان ہیں۔ اسی وجہ سے آ کے آپ کے سامنے بیٹھ کے عمدن چیختے، تاکہ چیخنے والا الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ ان کو یقین تھا کہ نبی کی زبان سے رحمت کی دعا نکل جائے گی تو یقیناً وہ قبول ہوگی اور ہم کامیاب۔ تو کیا اس کو ایمان کہا جائے گا؟ کہ جاننا ہے لیکن ایمان نہیں ہے، اس کا نام ایمان نہیں۔ ایمان یہ ہے کہ جیسا تم جانتے ہو ویسا تم مانو اور اس پر ثابت قدم رہو، تو وہ ایمان۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے یرحمک اللہ کی دعا نہیں فرماتے، بلکہ یہدیکم اللہ فرماتے، جاؤ تم کو اللہ ہدایت دے فرماتے، رحم کی دعا نہیں فرماتے۔ اور آپ کا ارشاد ہے، وہ شرارت سے آ کے السلام علیکم کہتے ہیں، یعنی سلام کے بجائے سام، کہ آپ پر موت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سنتی ہیں، سن کے کہتی ہیں وعلیکم السلام والموت واللعنہ، اے بدبختو تم پر موت ہو، تم پر لعنت ہو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے فرماتے ہیں، اے عائشہ نرمی اختیار کرو، سختی سے ہم کو کیا تعلق؟ اللہ ہر چیز میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ تم تو حضرت عائشہ کہتے ہیں کیا آپ نے نہیں سنا کہ وہ کیا بدبخت کیا کہہ رہے تھے؟ تو آپ فرماتے ہیں عائشہ کیا تم نے نہیں سنا میں کیا کہا؟ میں نے کہا وعلیکم، جو چیز تم مجھ پہ کہہ رہے ہو وہ تم پر۔ اور یاد رکھو کہ ہماری بددعا ان کے حق میں قبول ہوتی ہے اور ان کی بددعا ہمارے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ایمان دامن رسالت سے وابستگی کا نام ہی ایمان۔ اس سے اگر ہٹے تو پھر وہ کفر ہے، وہ شرک ہے، وہ اور بلا ہے اور بدتر ہے۔ معیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا۔ حضرت صہیب رومی روم کے ہیں لیکن دامت سے وابستہ ہو گئے، صحابی بن گئے، سب سے اعلیٰ بن گئے۔ بلال حبشی ہیں لیکن وہاں رنگ کا اعتبار نہیں رہا، طبقے کا اعتبار نہیں ہوا، دیدار سے مشرف ہو گئے، سب سے اعلیٰ ہو گئے۔ لیکن تبت یدا کی جو صورت نازل ہوئی ابو لہب پر، خاندان کا ہے، سب کچھ ہے، لیکن دامن رسالت سے دوری اختیار کیا تو خدا نے بددعا دی اور خدا نے اس پر لعنت بھیجی اور اس کے لیے ہلاکت کا پیغام بھیجا۔ تو بتلایا کہ سارا کا سارا دار و مدار میرے حبیب سے وابستگی پر ہے اور یا میرے حبیب سے دوری پر ہے۔ جو وابستہ ہوا خواہ کوئی ہو وہ کامیاب ہے، اور جو انحراف کیا خواہ وہ کوئی ہو وہ دور ہے، جہنمی ہے۔ تو اس لیے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو جب مسلمان کہتے ہیں تو اسلام کا، مسلمان ہونے کا حق بھی ادا کرو۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین.